السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کی روشنی میں دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپس مسائل دین المدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عمرے میں دو واجب ہیں، ایک ہے میقات سے نیت کرنا اور دوسرا ہے میقات سے مراد یعنی جہاز کے اندر جب جہاز کراس کرے گا میقات کی حد کو، اور دوسرا ہے بال کٹوانا یا منڈوانا۔ اور عمرے میں جو ہے نا وہ 3 رکن ہیں، ایک ہے نیت کرنا اور دوسرا طواف کرنا اور تیسرا سعی کرنا۔ کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ پھر جو عمرے پہ جاتے ہیں تو ان کے لیے مختصر انداز سے عمرے کا مکمل طریقہ بتا دیں۔ اگر وہ ریاض میں اتر رہے ہیں، مدینہ میں اتر رہے ہیں تو پھر تو ان کو کہیں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ڈائریکٹ جدہ کی فلائٹ ہے تو پھر ان کو لازمی طور پہ جہاز کے اندر ہی چادریں پہن کے سوار ہونا ہوگا، اور چونکہ جہاز کے اندر پھر چادریں بدلنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مرد حضرات اپنی 2 چادریں زیب تن کر لیں گے اور اپنے جسم پہ کوئی بھی سلا ہوا کپڑا، انڈرویئر، بنیان وغیرہ نہیں پہنیں گے۔ خاتون بھی اپنے عام لباس پہن لے گی اور وہ وہاں سے اپنا باقاعدہ پردہ وغیرہ کر کے آئے گی، برقع پہن کے آئے گی۔ اور اگر براست دبئی یا شارجہ ہے تو یہاں سے بھی آ کے باندھ سکتے ہیں۔ جدہ اترنے سے پہلے جہاز میں تقریباً جدہ اترنے سے 15-20 منٹ پہلے جہاز کی انتظامیہ اعلان کر دیتی ہے کہ جس نے عمرہ کرنا ہے وہ نیت کر لے، تو یہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے صرف اتنی سی بات کریں گے، اللہم لبیک عمرتن، اللہم لبیک عمرتن، اگر اپنا عمرہ کرنا ہے۔ اگر کسی کا عمرہ کرنا ہے تو پھر وہ کہیں گے اللہم لبیک عمرتن عن فلاں، لیکن یہ وہ کر سکتا ہے جس نے اپنا عمرہ پہلے کیا ہوا ہے۔ یوں آپ جہاز کے اندر سے نیت کریں گے اور اب آپ کے اوپر پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ آپ مرد حضرات اور عورتیں ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، عورت نقاب نہیں پہن سکتی لیکن پردہ کرے گی، اوڑھنی کے ساتھ چہرہ چھپائے گی، دستانے نہیں پہن سکتی، شکار نہیں کر سکتے، جنسی تعلق نہیں قائم کر سکتے، نکاح اور منگنی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری کی ساری، مرد سر نہیں ڈھانپ سکتا اور مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ سلے ہوئے سے مراد یعنی بنیان، قمیض، شلوار نہیں پہن سکتا۔ باقی اگر ویسے سلائی لگی ہوئی ہے اس کے احرام پہ یا بیلٹ پہ تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اب آپ تلبیہ کہنا شروع کر دیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ جدہ اتریں گے اور اپنے روم پہ، سکن پہ اگر تھکے ہوئے ہیں تو آرام کرنا چاہتے ہیں تو بے شک وہاں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ہر بلڈنگ کے اندر مسجد بھی ہوتی ہے، اپنی نمازیں ادا کریں۔ آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام کر لیں، خاص طور پہ پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں مہمانوں کو کور کرنے کی وجہ سے 2 دن سے سوئے نہیں ہوتے اور پھر وہ فوری طور پہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے عمرے میں پھر تھک جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو آرام سے کھانا کھائیں اور کھانا وانا کھا کے وہ سو جائیں، اور جب اٹھیں تو اگر نہانا چاہتے ہیں تو نہا بھی سکتے ہیں، فریش بھی ہو سکتے ہیں، تو لیکن خوشبو نہیں لگائیں گے اس میں۔ تو اس کے بعد آپ حرم میں جائیں، جو بھی وقت مناسب لگے ان کو، اور حرم میں جانے کے بعد دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا پڑھیں، اور پھر حرم میں اترنے کے بعد اب اپنا دایاں کندھا ننگا کریں گے اور اپنا تلبیہ بند کر دیں گے۔ دایاں کندھا ننگا کر کے تلبیہ بند کر کے حجر اسود یا سبز لائٹ سامنے برآمدے پہ لگی ہوئی ہے، اس کے سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنا طواف شروع کریں گے۔ طواف میں کوئی دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ آپ اللہ سے مانگیں، کسی کتاب کا سہارا لے کے، پہلے چکر، دوسرے چکر، تیسرے چکر کی کوئی دعا نہیں۔ جب آپ چکر شروع کر کے حجر اسود سے پہلے والے کونے پہ رکن یمانی پہ آ جائیں تو یہاں سے لے کر حجر اسود تک یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر اس کے بعد ایک چکر مکمل ہو جائے گا، پھر آپ اللہ اکبر کر کے آپ دوسرا چکر شروع کریں گے، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ حجر اسود کو بہتر ہے کہ پاکستان سے آنے والا نیا بندہ حجر اسود کی طرف نہ جائے، ورنہ اس کے ساتھ ہی یا دوست احباب سارے اکھڑ جائیں گے اور عمرہ بھی سارا خراب کر لیں گے۔ حجر اسود کو سب سے پہلے چومنا سنت ہے، نہ چوما جائے تو اس کو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چومنا سنت ہے،
اور اگر نہیں تو چھڑی لگا کے چومیں۔ اگر یہ تینوں کام نہیں ہو سکتے تو پھر آخری کام ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے۔ جب صرف اشارہ کرنا ہے بغیر حجر اسود کچھ ہوئے تو پھر ہاتھ چومنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی ہاتھ سے اشارہ کرنا۔ 7 چکر جب پورے ہو جائیں، پہلے 3 چکر تیز چلیں، لیکن رش ہو تو پھر مجبوری ہے آرام سے چلیں، قافلہ ساتھ دوسرے لوگ ہیں، عورتیں ہیں تو پھر ایسے ہی چلنا چاہیے۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کہیں بھی مقام ابراہیم کے پیچھے یا کہیں بھی اس سائیڈ پہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں گے۔ پھر اب صفا پہاڑی کی طرف جائیں گے، یعنی وہیں سے آگے نکل کے اوپر جو ہے نا وہ سیڑھی چڑھتی ہے یا اوپر کی طرف راستہ جاتا ہے، صفا پہاڑی کی طرف جائیں گے اور پڑھیں گے ابدأ بما بدا اللہ۔ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، اور پھر آپ یہ جب پہاڑی پہ چڑھ جائیں تو یہ آیت پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ پھر وہاں سے بیت اللہ کی طرف دیکھیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ یہ دونوں دعائیں پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یوں آپ، اور اس کے بیچ میں آپ لمبی دعا اگر 15 منٹ آدھا گھنٹہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ جی بھر کے یہاں دعائیں کریں، اپنی زبان میں کریں، والدین بچوں کے لیے کریں، اور وہاں سے پھر آپ نکلیں گے دائیں طرف۔ اگر آپ بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو دائیں طرف نکلیں گے، لوگ جدھر جا رہے ہوں گے تو آگے سبز لائٹیں آئیں گی۔ سبز لائٹیں تو نہیں، سبز پوری ایک لمبی لائٹ ہے، اس سبز لائٹ کے نیچے آپ نے تیز چلنا ہے، پھر جب ختم ہو جائے لائٹ تو پھر ایسا چلنا ہے، اور مروہ پہاڑی پہ اسی طرح بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ یہ دونوں دعائیں پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ بھی 3 بار پڑھیں گے۔ بیچ میں آپ کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ 15 منٹ جتنا آپ کا جی چاہتا ہے کھڑے ہو کے دعائیں کریں۔ پھر آپ مروہ صفا پہ آئیں گے، مروہ سے صفا پر آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے، صفا سے مروہ پر 1، مروہ سے پھر صفا پہ پھر آ کے دعا کریں 2 چکر، پھر صفا سے مروہ پر 3، پھر صفا پر آئیں گے تو 4، پھر مروہ پر جائیں گے تو 5، پھر صفا پر آئیں گے تو 6، اور پھر صفا سے مروہ جائیں گے تو آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ 7ویں چکر پر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی 7ویں چکر کے اوپر آپ کو وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب وہاں بال کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں بال نہ کٹوائیں، آرام سے اپنی بلڈنگ کے قریب یا جو بھی کلاک ٹاور کے نیچے بہت زیادہ حلاق موجود ہیں، ان حلاق کے پاس آپ جائیں اور اپنے سر کے بال مڑوا دیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی ہے جو سر کے بال مڑواتے ہیں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ پورے سر کے بال کٹوائیں، کوئی بال بھی کٹے بغیر نہ رہ جائے، تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول کی 1 مرتبہ دعا ہے۔ یہ واجب ہے، دونوں میں سے ایک کام کرنا واجب ہے۔ اگر آپ کا یہ چھوٹ گیا تو آپ کو دم لازم آئے گا۔ عمرے میں 2 واجب ہیں، ایک ہے میقات سے نیت کرنا، اور دوسرا ہے میقات سے مراد یعنی جہاز کے اندر جب جہاز کراس کرے گا میقات کی حد کو، اور دوسرا ہے بال کٹوانا یا مڑوانا۔ اور عمرے میں جو ہے نا وہ 3 رکن ہیں، ایک ہے نیت کرنا، اور دوسرا طواف کرنا، اور تیسرا سعی کرنا۔ تو یوں بال مڑوانے کے بعد، اور خاتون اپنی ایک پوری جو ہوتی ہے، پہلی انگلی کا جو پہلا کٹ ہوتا ہے اس کے برابر بالوں کے آخر سے بال پکڑ کے خود بھی کاٹ سکتی ہے، اس کا خاوند بھی کاٹ سکتا ہے، روم پہ جا کے کاٹ سکتے ہیں۔ یوں جب آپ بال کاٹ لیں گے تو آپ کے اوپر جو پابندیاں تھی ساری کی ساری وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ اپنا کپڑے بدل سکتے ہیں اور حرم میں رہتے ہوئے نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ یہ عمرے کا مختصر طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی اگر وہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو وہیں سے احرام چادریں پہن کے آنی چاہیے، لیکن نیت جہاز کے اندر جدہ اترنے سے 15-20 منٹ پہلے کرنی چاہیے۔ وہ باقی سارا سفر ان کا 3 گھنٹے کا جو ہے نا وہ 4 گھنٹے کا ایسے گزر جائے گا، لیکن جدہ جب جہاز اترنے لگے گا تو یہ طائف کو کراس کرتا ہے یا یلملم کو جہاز کراس کرتا ہے، تقریباً کوئی 15-20 منٹ لگتے ہیں۔ جدہ اترنے سے پہلے جہاز والے بتاتے ہیں کہ جس نے عمرہ کرنا ہے وہ نیت کر لے۔
تو وہ جہاز میں نیت کریں گے اللہم لبیک عمرتن، اور یوں انشاءاللہ ان کے لیے واجب ہے، اگر عمرے پہ آ رہے ہیں تو ان کے لیے واجب ہے جہاز میں نیت کرنا۔ اگر جدے اتر کے نیت کریں گے تو پھر ان کو واجب چھوٹ جائے گا، یا پھر ان کو کسی میقات پہ جانا پڑے گا، ان کو طائف لے جائیں یا یلملم لے جائیں یا رابع لے جائیں اور وہاں سے پھر نیت کر کے آئیں۔ اگر وہیں جدہ ہی سے نیت کریں گے تو پھر ان کو بکری دینا واجب ہو جائے گی، مکہ میں ایک بکری ذبح کرنی پڑے گی اور وہاں کے فقراء میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ کسی بھائی کا سوال ہے کہ ایک شخص عمرہ کرنے کے بعد مکہ میں رہ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ طائف چلا جاتا ہے، یعنی حرم کی حدود سے باہر چلا جاتا ہے، تو کیا دوبارہ مکہ واپسی پر اس کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے بعد حرم کی حدود سے باہر نکل گیا ہے یا میقات کی حدود سے بھی باہر نکل گیا ہے تو اس کے لیے دوبارہ عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو اس کے لیے عمرے کو واجب کرے۔ ہاں اگر وہ عمرے کے ارادے سے آتا ہے تو پھر عمرے کا احرام باندھنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ ویسے مکے پلٹتا ہے مکے میں عبادت کرنے کی غرض سے، یا جیسے اس کا سکن مکہ میں ہے فی الوقت عمرہ کرنے کے بعد وہ مکہ میں ٹھہرا ہوا ہے، تو واپس وہ پلٹ سکتا ہے، بغیر احرام کے آ سکتا ہے، اس کے لیے عمرہ کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص واجب کرتا ہے تو اس کو اس کی دلیل پیش کرنی چاہیے، جبکہ کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ وہ اگر بریدہ سے جدہ کسی کام کی غرض سے جا رہا ہے تو اور عمرہ بھی اس نے کرنا ہے تو اس کو میقات کہاں سے احرام باندھنا ہوگا؟ دو چیزیں ہیں، اگر تو وہ جدہ کسی کام ہی کی غرض سے جا رہا ہے اور اس کا عمرہ کرنے کا بریدہ سے یا مدینہ سے یا اسی طرح ریاض سے اس کا عمرہ کرنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے، لیکن اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اور اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد جدہ پہنچنے کے بعد اس کا ارادہ بن گیا ہے کہ اب جدہ آ چکا ہوں تو عمرہ بھی کر لیتا ہوں، تو ایسے شخص کے لیے تو جدہ کے اندر سے احرام باندھنا جائز ہے اور وہاں سے احرام باندھ کے جا سکتے۔ لیکن ایک شخص اگر یہاں سے عمرے کے پختہ ارادے کے ساتھ جا رہا ہے، اسے پکا پتہ ہے کہ میں نے جدہ پہنچنے کے بعد اپنے کام کرنے کے بعد عمرہ بھی کرنا ہے، تو پھر وہ شخص عمرے کے ارادے سے جا رہا ہے اور اپنا میقات چھوڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسے اگر تو وہ بغیر احرام کے داخل ہوا ہے تو اب وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو لازمی طور پہ وہ اس میقات پہ واپس آئے جہاں سے وہ گزرا ہے، اور وہاں سے وہ عمرے کا ارادہ کر کے پھر وہ جو ہے نا وہ جا سکتا ہے۔ اگر وہ جدہ سے احرام باندھے گا تو ایسا شخص اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ عمرے کا پکا ارادہ ہے تو پھر اس کو سب سے پہلے جا کے عمرہ کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کو مقدم رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کام وہ نپٹا سکتا ہے اور اپنے کام کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ عمرے کی صورت میں احرام پہن کے جدے میں اپنے کام کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ پہلے عمرہ کر لے اور عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ جدہ چلا جائے اور اپنے کام مکمل کر لے۔ تو اگر اس کا واقعی یہ پختہ ارادہ ہے اور اس کا عزم ہے کہ میں نے عمرہ کرنا ہے تو پھر احتیاط اسی چیز میں ہے کہ اس کو یا تو احرام باندھ کے جدہ انٹری کرنی چاہیے، یا پھر جدہ میں کام مکمل کرنے کے بعد واپس اسی میقات پہ آنا چاہیے، اور یا پھر اگر یہ جدہ ہی سے وہ بے ضد ہے عمرہ کرنے کے لیے پھر اس کو دم دینا چاہیے۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے عمرہ کر لیا ہے اور دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو احرام کہاں سے باندھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا ثابت ہے، آپ نے کل 4 عمرے کیے ہیں اور چاروں عمروں کے لیے آپ نے مستقل سفر کیا ہے۔ مکہ پہنچنے کے بعد روم سے یا مسجد عائشہ سے یا حرم کی حدود سے بار بار عمرہ کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے تو میقات سے کیے ہیں، اور ایک عمرہ آپ نے جو ہے وہ کیا تھا جنگ حنین کے موقع پہ جعرانہ سے کیا تھا، وہ بھی آپ نے پہلے مکہ آتے وقت عمرہ نہیں کیا تھا فتح مکہ کے موقع کے اوپر، اور وہاں جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر آپ نے حنین سے فارغ ہونے کے بعد وہاں آپ کا ارادہ بن گیا کہ چلو اب عمرہ کر لیتے ہیں، تو اس لیے آپ نے وہیں سے نیت کی۔ تو عمرہ کر لیا ہے تو آدمی کو بیت اللہ میں نفلی طواف کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، حرم میں رہ کے جو نیکیاں کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن یہ جو بار بار عمرہ کرنے کا طریقہ ہے یہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے نہیں میں نے عمرہ کرنا ہے اور بضد ہے کرنے کے لیے، تو پھر وہ کم از کم میقات پہ جائے اور ایک نیا سفر بنائے، اور نئے سفر سے مدینہ اگر زیارت کرنے کے لیے آیا ہے تو مدینہ سے وہ دوبارہ عمرے کی نیت سے سفر کر لے اور عمرے کا احرام باندھ لے، اور اگر وہ
طائف چلا گیا ہے تو طائف سے دوبارہ وہ نیت کر کے، لیکن وہ اس قابل ہوگا اس کے بال تو موڑنے کے لائق ہونا۔ لوگ اتنے ناداں ہیں کہ بال ایک مرتبہ مڑا دیے اور بال اس طریقے کے قابل بھی نہیں ہوتے اور پھر دوبارہ عمرہ کر لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ آدمی کم از کم، چونکہ عمرہ کرنا تو یہ سنت ہے یا ایک مستحب عمل ہے، فرض واجب تو ہے نہیں، لیکن بال کٹوانا عمرہ میں واجب ہے، بال کٹوانا واجب ہے یا بال مڑوانا واجب ہے۔ اب اس کا واجب ہی پورا نہیں ہو رہا تو وہ تو بیٹھا رہے گا جب تک بال اس کے اگیں گے نہیں، تب تک تو عمرے سے نکل نہیں سکتا۔ تو یہ خیال رکھیں، اگر دوسرا عمرہ کرنا بھی ہفتے بعد 2 ہفتے بعد تو وہ کم از کم میقات پہ جائے اور اس قابل بال ہو جائیں کہ بال اس طرح پھیرنے کے لائق ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد قباء میں جائے اور وہاں جا کے نماز پڑھے تو اس کو ہر 2 رکعت پہ الگ عمرے کا ثواب ملے گا؟ نہیں، اس میں حدیث کے الفاظ ہیں من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء ماشیا او راکبا، جس نے گھر سے وضو کیا اور پھر مسجد قباء وہ آیا، پیدل چل کے آیا یا سوار ہو کے آیا، فصلی فیہ صلاۃ، تو اس نے نماز پڑھی تو اس کو اس نماز کا ثواب عمرے کے برابر اجر، عمرے کے برابر ملے گا۔ تو اس میں ہر 2 رکعت کے اوپر عمرے کا ثواب تو نہیں ہے، وہ فرض نماز پڑھنے بھی آ گیا ہے تو اس کے اوپر بھی اسے عمرے کا ثواب ملے گا، اشراق اس نے پڑھی تو اس کے اوپر بھی عمرے کا ثواب ملے گا، جو بھی اس نے نماز وہاں ادا کی ہے ایک مرتبہ آنے پہ ایک عمرے کا ثواب ہے، ہر 2 رکعت کے اوپر عمرے کا ثواب نہیں۔ یہ تھے محترم عبدالماجد ابو محمد فاضل مدینہ یونیورسٹی، جو اپنے گروپ مسائل دین المدینہ 3 نمبر میں آئے مختلف سوالات کے جوابات دے رہے تھے، جنہیں ویڈیو کی صورت میں ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دے، نماز، مسنون اذکار اور قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کر دے۔ دینی سوالات کے جوابات والے گروپس مسائل دین المدینہ میں شامل ہونے کے لیے 00923167983575 00923352520207۔